وَيَنْقُضُهُ خُرُوجُ الْوَقْتِ لَا دُخُولُهُ، اور معذور کے وضو کو توڑ دیتا ہے وقت کا نکلنا، نہ کہ وقت کا داخل ہونا۔ ابھی پیچھے بات آئی تھی کہ اگر کسی کو عذر لاحق ہو جائے، نکسیر چھوٹتی ہو یا زخم سے خون ٹپک رہا ہو اور بند نہ ہوتا ہو، تو اگر اس پر ایسا وقت گزر جائے کہ نماز کا جو وقت ہے اس کے اندر کوئی وقت ایسا نہ گزرے تھوڑا سا بھی کہ یا اس پورے وقت کے اندر ایک مرتبہ بھی اگر اسے وہ عذر لاحق ہو گیا تو اس کا وہ عذر سمجھا جائے گا۔ پہلے تو برابر آنا چاہیے، یعنی پورے وقت کو گھیر لے، برابر خون ٹپک رہا ہے تو معذور کے حکم میں ہو جائے گا۔ اب اس کا وضو کا حکم یہ آیا تھا کہ وقت کے لیے وضو کرے گا اور جتنی چاہے گا نماز پڑھ لے گا، لیکن اس کا وضو ٹوٹے گا کیسے؟ تو حدث تو اسے لاحق ہے، ارے جب برابر خون آ رہا ہے تو حدث تو اسے لاحق ہے، لیکن وہ وضو کرنے کی وجہ سے اس کا اثر زائل مان لیا تھا نماز کے لیے، تو اب کب اس کا حدث لوٹ کر آ جائے گا اور جو اثر ہے اس کا وہ ظاہر ہو جائے گا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت کے داخل ہونے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت کے داخل ہونے اور وقت کے نکلنے دونوں سے ٹوٹ جائے گا، اور طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک وقت کے نکلنے سے ٹوٹے گا۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے کسی نے وضو کیا زوال کے وقت سے پہلے، زوال کے وقت سے پہلے وضو کیا کسی نے، یا اسی طرح دوسری مثال لے لو، کسی نے سورج کے نکلنے سے پہلے وضو کیا، طلوع فجر کے بعد وضو کیا سورج کے نکلنے سے پہلے۔ اب سورج نکلنے کی وجہ سے ہمارے نزدیک وہ وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نماز کا وقت نکل گیا، سورج نکلتے فجر کی نماز کا وقت نکل گیا، ختم ہو گیا، تو ہمارے یہاں وقت کا نکلنا یہ ناقص بنے گا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان کے یہاں وقت کا نکلنا اور وقت کا داخل ہونا دونوں سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو وقت نکل گیا نماز کا۔ لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وقت کے داخل ہونے سے ان کے یہاں وضو ٹوٹتا ہے، نہ کہ وقت کے نکلنے سے۔ دیکھو وَيَنْقُضُهُ، اور معذور کے وضو کو توڑ دے گا خروج الوقت، وقت کا نکلنا، لا دخولہ، نہ کہ اس کا داخل ہونا۔ احتراز عن قول ظفر، احتراز امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے۔ فإن الناقض عنده دخول الوقت، کیونکہ وضو کو توڑنے والا ان کے نزدیک وقت کا داخل ہونا ہے۔ وعن قول ابی یوسف، اور احتراز ہے امام ابو یوسف کے قول سے۔ فإن الناقض عنده کلاہما، کیونکہ ناقض ان کے نزدیک دونوں ہیں، یعنی وقت کا نکلنا بھی اور وقت کا داخل ہونا بھی۔ فیصلی من توضأ قبل الزوال إلى آخر وقت الظہر، تو نماز پڑھے گا وہ شخص کہ جس نے وضو کیا زوال سے پہلے ظہر کے آخر وقت تک۔ اب زوال سے پہلے کسی نے وضو کیا، زوال سے پہلے وضو کیا، تو ظہر کا وقت داخل ہو گیا، پھر ظہر کا وقت داخل ہوا، پھر اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو کے آخر تک جائے گا۔ تو ہمارے یہاں تو ظہر کا وقت جب نکلے گا تب جا کے اس کا وضو ٹوٹے گا،
لیکن امام ظفر کے نزدیک زوال کے وقت ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا ایسے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان کے ہاں وقت کے داخل ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ارے سمجھ میں آ گئے؟ زوال کے وقت سمجھو آپ، اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے، وضو کر لیا اس سے پہلے ہی، تو ہمارے یہاں جیسے ہی ظہر کے وقت میں داخل ہوگا تو اس داخل ہونے کی وجہ سے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن امام ظفر کے یہاں ٹوٹ جائے گا. ہمارے یہاں یہ وضو ٹوٹے گا جا کے جب ظہر کا وقت ختم ہوگا، ان کے یہاں یہ داخل ہونے سے ٹوٹ جائے گا، اور امام ابو یوسف کے یہاں بھی داخل ہونے سے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان کے یہاں داخل ہونے سے بھی ٹوٹتا ہے اور نکلنے سے بھی ٹوٹتا ہے. خلافاً لابی یوسف، برخلاف امام ابو یوسف کے اور امام ظفر کے، فإنہ حصل دخول الوقت، کیونکہ وقت کا داخل ہونا پایا گیا، وقت کا ظہر کا وقت داخل ہوا ہے تو دونوں کے نزدیک ٹوٹ جائے گا. لل خروج، نہ کہ خروج، خارج ہونا نہیں پایا گیا. لا بعد طلوع الشمس، نہ کہ طلوع شمس کے بعد. من توضأ قبلہ، وہ شخص کہ جس نے وضو کیا اس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے جس شخص نے وضو کیا تو سورج نکلنے کے بعد ہمارے نزدیک تو وضو ٹوٹے گا، ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا، امام ظفر کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا. ای من توضأ قبل طلوع الشمس، یعنی وہ شخص کہ جس نے سورج نکلنے سے پہلے وضو کیا، لیکن توضأ بعد طلوع الفجر، لیکن وضو کیا تھا اس نے فجر کے طلوع ہونے کے بعد، خلافاً لظفر، امام ظفر کے برخلاف، فإنہ وجد الناقض، کیونکہ وضو کو توڑنے والا پایا گیا ہے ہمارے نزدیک، یعنی وقت کا نکلنا، سورج نکل گیا تو وقت نکل گیا. وعند ابی یوسف وهو الخروج، اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی پایا گیا اور وہ نکلنا ہے. لا عند ظفر، نہ کہ امام ظفر کے نزدیک. فإن الناقض عنده الدخول، کیونکہ ان کے نزدیک وضو کو توڑنے والا وقت کا داخل ہونا ہے. ولم يحصل، اور وہ حاصل نہیں ہوا ہے، وقت کا داخل ہونا نہیں پایا گیا. اگر طلوع فجر سے پہلے کرتا وہ وضو اور پھر فجر کا وقت شروع ہوتا تب ٹوٹتا ان کے یہاں، تو کہ اب فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے. والنفاس، اب نفاس کا بیان شروع ہو رہا ہے. نفاس کس خون کو کہتے ہیں؟ والنفاس دم یعقب الولد، اور نفاس ایسا خون ہے جو آئے بچے کے بعد، تو بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آئے وہ نفاس کہلائے گا. ولا حد لأقلہ، اور اس کی کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے. یہ کم سے کم 1 دن بھی ہو سکتا ہے، آدھے دن بھی ہو سکتا ہے، 3 دن بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم کی کوئی حد نہیں ہے. وأکثرہ 40 یوما، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. 40 دن تک تو مانیں گے کہ نفاس، اس سے بعد میں بھی اگر خون آ رہا ہے تو وہ پھر دم استحاضہ سمجھا جائے گا. خلافاً للشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے برخلاف، اذ اکثرہ 60 یوما عندہ، کیونکہ ان کے نزدیک اس کی اکثر مدت 60 دن ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 60 دن ہے زیادہ سے زیادہ. وَهُوَ لِأُمِّ التَّوْأَمَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ خِلَافًا لِمُحَمَّد. التوأمان، اچھا توأم کہتے ہیں جڑواں بچے کو، توأمین 2 جڑواں بچے، لِأُمِّ 2 جڑواں بچوں کی ماں کے لیے وہ مدت، وہ مدت، وہ اکثر مدت شمار ہوگی من الاول، پہلے بچے سے. ارے 2 بچے جڑوا ہوئے ہیں، ایک ابھی ہوا، ایک یا تو اسی دن کچھ منٹ کے بعد، کچھ گھنٹے کے بعد، یا 1 دن کے بعد، یا 6 مہینے کے اندر اندر کبھی بھی دوسرا بچہ پیدا ہوا، کیونکہ 6 مہینے سے پہلے نیا بچہ نہیں بنتا، تو وہ اسی رحم کا مانا جائے گا، دونوں کو جڑوا ہی مانا جائے گا. تو اگر 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، جڑوا بچے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ نفاس کا خون کون سے والے سے شمار ہوگا؟ پہلے والے سے شمار ہوگا. وَهُوَ لِأُمِّ التَّوْأَمَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ، اور اس کی اکثر مدت شمار ہوگی
دو جڑوا بچوں کی ماں کے لیے من الاولی پہلے بچے سے، خلافاً محمد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے برخلاف، وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے سے شمار ہوگی۔ اب التوامان کسے کہتے ہیں؟ توأم۔ التوامان ولدان من بطن واحد، توامان دو جڑوا بچے، توامان ایسے دو بچوں کو کہتے ہیں من بطن واحد جو ایک پیٹ سے ہوں، لا یکون بین ولادتہما اقل مدت الحمل وہو 6 اشہر، اور نہ ہو ان دونوں کی ولادت کے درمیان دیکھو التوامان ولدان، توامان ایسے دو بچے ہیں من بطن واحد جو ایک ہی پیٹ سے ہوں، لا یکون بین ولادتہما اقل مدت الحمل هو 6 اشہر، نہ ہو ان دونوں بچوں کی ولادت کے درمیان حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے، وہو 6 اشہر، وہ 6 مہینے۔ تو اب ترجمہ ایسے ہو جائے گا، توامان ایسے دو بچے ہیں جو ایک پیٹ سے ہوں جن کی ولادت کے درمیان حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے نہ ہو، جن کی ولادت کے درمیان حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے نہ ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ اگر 6 مہینے آ گئی درمیان میں تو پھر وہ دو جڑوا بچے نہیں رہے۔ تو اس طرح سے کہہ رکھی ہے بات۔ ایک تو یہ تھا کہ اس طرح کہی جاتی لا کو ہٹا کے کہ ان کی ولادت کے درمیان حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے سے کم ہو، 6 مہینے سے کم ہو، یعنی 6 مہینے سے کم کا فاصلہ ہو بیچ میں، تب تو مانا جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس طرح بات کہی ہے کہ ان کی ولادت کے درمیان حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے نہ ہو، حمل کی کم سے کم مدت نہ ہو یعنی 6 مہینے نہ ہو۔ تو جب ان کی ولادت کے درمیان 6 مہینے نہیں ہوں گے، حمل کی کم سے کم مدت نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ اس سے کم ہی ہو، 5 مہینے ہو یا 4 مہینے ہو۔ ارے سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ ان کی ولادت کے درمیان حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے نہ ہو۔ کس کا؟ وہ تو بعد میں ہوگا، پہلے کر لو چاہے کہ نہ ہو جن کی ولادت کے درمیان حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے، اب بھی وہی بات ہے، ان کی ولادت کے درمیان 6 مہینے نہ ہو، 6 مہینے کا فرق نہ ہو ان کی ولادت کے درمیان، 6 مہینے سے کم کا فرق ہو۔ وانقضاء العدۃ من الآخر اجماعا، اور عدت کا گزرنا دوسرے سے ہوگا بالاجماع۔ اگر وہ عدت گزار رہی ہے، اور عدت جب حاملہ عورت عدت گزارتی ہے تو اس کے حمل سے پوری ہوتی ہے، حمل جب وضع حمل ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، تب اس کی عدت ختم ہوگی۔ اب کون سے بچے کی پیدائش پہ ختم ہوگی؟ دوسرے والے کی۔ وَسُقْتٌ سِقْتٌ سَقْتٌ، تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں اسے۔ یُرَا بَعْضُ خَلْقِهِ، جس کی بعض پیدائش نظر آ رہی ہو، ولد۔ سُقْتٌ سَقْتٌ سِقْتٌ، اور سُقْتٌ جس کے بعض اعضاء ظاہر ہو جائیں، ولد وہ بچہ ہے۔ جو پیٹ میں حمل ہے تو شروع میں تو ہاتھ پیر اور یہ ایک دم نہیں بنتے، لیکن جیسے ہی ہاتھ پیر ظاہر ہو جائیں، اس کی خلقت ظاہر ہو جائے، اعضاء ظاہر ہو جائے، تو بچے کے حکم میں ہو جائے گا۔ پھر اگر پورے 6 مہینے میں بھی پیدائش نہیں ہو رہی ہے، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں، تو یہ پھر سقط جو ہے تو بچے کے حکم میں ہوگا، یعنی اس کی پیدائش سے عدت بھی پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد آنے والا خون نفاس بھی سمجھا جائے گا۔ سقطن مبتدا ہے اور یرا صفت اس کی صفت ہے اور ولدن اس کی خبر ہے۔ فتصیر ہی بہ نفسا، پس عورت ہو جائے گی اس کے ذریعے، یعنی سقط کے ذریعے نفسا،
ارے ایسا بچہ اگر پیدا ہوا ہے کہ جس کے اندر ابھی ہاتھ پیر نہیں بنے تھے، اس کی خلقت ظاہر نہیں ہوئی تھی، تو اس پہ حکم نہیں لگایا جائے گا، لیکن یہ جس کے اعضاء ظاہر ہو جائیں اس پہ لگے گا۔ والامۃ ام الولد، والامۃ ام الولد، امت باندھی، اور باندھی ہو جائے گی، تصیرو کا بنے گا علامت، تصیرو کی پھر خبر ہوگی ام الولد، باندھی ہو جائے گی ام ولد، یعنی باندھی نے اگر ایسا بچہ جنا کہ جس کے اعضاء ظاہر ہو گئے تھے تو وہ ام ولد بن جائے گی، پورے بچے کے حکم میں مانا جا رہا ہے۔ وَيَقَعُ الْمُعَلَّقُ بِالْوَلَدِ، اور واقع ہو جائے گی وہ طلاق جس کو بچے پر معلق کیا گیا تھا۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر تو نے بچہ جنا تو تجھے طلاق، اب بچہ اس نے ایسا جنا کہ وہ مکمل نہیں ہوا، مکمل دن ہونے سے پہلے ہی وہ پیدا ہو گیا، لیکن اس کے اعضاء ظاہر ہو گئے، تو یہ بچے کے حکم میں سمجھا جائے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ ای اذا قال ان ولدت فانت طالق، یعنی جب اس نے کہا کہ اگر تو نے بچہ جنا تو تجھے طلاق، تطلق، تو طلاق پڑ جائے گی بخروج سقط، سقط کے نکلنے سے، سقط اسے کہا جا رہا ہے جو پورا بچہ نہ ہو، ظاہر بعض خلقہ، جس کے بعض اعضاء ظاہر ہو گئے ہوں، وتنقضی العدۃ بھی، اور اس سے عدت بھی پوری ہو جائے گی۔ ای اذا طلقها زوجها، یعنی جب اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی، تنقضی عدتها، تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی بخروج هذا السقط، هذا السقط، سقط تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ باب الانجاسی، یہ جمع ہے نجس کی، جمع مانو یا نجس کی۔ نجس تو کہتے ہیں خاص اس ناپاکی کو، جیسے پاخانہ ہے تو وہ نجس ہے، اور نجس کہتے ہیں اس چیز کو جو ناپاک ہو، جیسے کپڑے پہ لگ گیا پاخانہ تو کپڑا ناپاک ہو گیا تو یہ کپڑا ہے نجس، اور وہ جو ناپاکی لگی ہوئی ہے وہ ہے نجس، اس کی جمع ہے انجاس۔ اب کیسے پاک ہوگا نجاستوں سے بدن یا کپڑا یا جگہ، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یطہر بدن المصلی وثوبہ ومکانہ عن نجس مرئی بزوال عینہ وان بقی اثر یشق زوالہ، اور پاک ہو جائے گا، یطہر، پاک کر دیا جائے گا، پاک ہو جائے گا، بدن المصلی، نماز پڑھنے والے کا بدن، وثوبہ، اور اس کا کپڑا، ومکانہ، اور اس کی جگہ، عن نجس مرئی، ایسی نجاست سے جو کہ دکھائی دینے والی ہو۔ دو طرح کی نجاست ہے، ایک نجس مرئی، ایک غیر مرئی۔ تو دکھائی دینے والی تو وہ ہے جیسے پاخانہ ہے، خون ہے، اور نہ دکھائی دینے والی ایسی ہے جیسے پیشاب ہے، یہ ہے، یعنی اس کا اثر زائل جو پکڑنے میں نہ آئے، غیر مرئی۔ اب کیسے پاک ہو جائے گی؟ بزوال عینہ، اس کے عین کے زائل ہو جانے سے، یعنی وہ جو بھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے، زائل ہو جائے، تو پھر پاک ہو جائے گا کپڑا، بدن اور جگہ۔ وَإِن بَقِيَ أَثَرٌ، اگرچہ اثر باقی رہے، اگرچہ اثر باقی رہے، ایسا اثر یشق زوالہ، جس کا زائل کرنا دشوار ہو۔ خون لگا کپڑے کے اوپر، اور جو گاڑھا خون ہوتا ہے نظر آ رہا ہے، ہم نے دھویا تو وہ صاف ہو گیا، نکل گیا، تو کپڑا پاک ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی باریک سا دھبا رہ گیا جو محنت کرنے سے بھی نہیں زائل ہو رہا ہے، رگڑنے سے نہیں نکل رہا ہے، تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بالماء، بزوال عینہ، اس کا زائل ہو جانے سے، بالماء، پانی کے ذریعے، تو یہ پانی کے ذریعے، دکھائی دینے والی نجاست پانی کے ذریعے۔ یہ متعلق کس سے؟ بالماء، متعلق ہے مصنف کے قول بزوال عینہ سے۔ تو ایک تو پانی سے پاک ہو جائے گی ایسی نجاست جو دکھائی دینے والی ہے، دوسرے کس سے پاک ہوگی؟ بکل مائع، ہر ایسی بہنے والی چیز سے، طاہر، جو پاک ہو، مزیل، نجاست کو زائل کرنے والی ہو، کا خل،
جیسے سرکہ، ونحوہ اور اس کے مانند۔ تو یہ تو اس کے بارے میں بات ہوئی کہ جو دکھائی دیتی ہو، جو دکھائی دیتی ہو۔ اب مصلی کا بدن، اس کا کپڑا اور اس کی جگہ پاک ہو جائے گی، اما اس نجاست سے لم یرا اثرہ جس کا اثر دکھائی نہ دیتا ہو۔ یہ عطف ہے علی قولی النجس مرئین پر۔ کیسے پاک ہوئے گی؟ بغسلہ ثلاثاً، اس کو 3 مرتبہ دھونے سے، وعصرہ اور اس کو نچوڑنے سے، فی کل مرتین ہر مرتبہ، ان امکنہ اگر نچوڑنا ممکن ہو۔ ارے کپڑے میں پیشاب لگ گیا، بدن پر پیشاب لگ گیا، تو اب یہ 3 مرتبہ دھویا جائے گا، اور کپڑا ہے تو اس کو نچوڑا بھی جائے گا ہر مرتبہ اگر نچوڑنا ممکن ہو۔ اب بہت سے کپڑے ایسے ہوتے ہیں نچوڑنا گدا ہے کوئی موٹا، کیسے نچوڑا جائے گا؟ تو اس میں کیا کریں گے پھر؟ جی یہ یورا کا الف کون سا ہے؟ اثر کا الف ہے یا یورا؟ اثر کا ہے لم یورا، اس میں الف تھوڑا ہی ہے۔ ارے لم کی وجہ سے آخر سے گر گیا نا، لم یورا۔ ویسے بھی الف تو لکھا بھی نہیں جاتا اس میں، ارا نرا ترا یا لکھا جاتا ہے آخر میں۔ ان یبالغ فی العصر، مبالغہ کرے گا نچوڑنے میں، فی المرۃ الثالثہ، تیسری مرتبہ میں، بقدر قوتی، اپنی قوت کے بقدر، تیسری مرتبہ بالکل طاقت کے ساتھ اسے نچوڑ دے گا۔ اور اگر نچوڑنا ممکن نہ ہو، وَإِلَّا يَغْسِلُ، ورنہ تو بس دھوئے گا، وَيَتْرُكُ، دھو کے ایسے ہی گدے کو لٹکا دیا کہیں۔ کب تک چھوڑے گا؟ یترک الی عدم القطرانی، قطرے نہ ٹپکنے تک اس کو چھوڑے، اتنے سارا پانی نہ نکل جائے اس میں سے، اتنے چھوڑو رکھے گا۔ ثم و ثم، پھر اسی طرح، پھر اسی طرح 3 مرتبہ کرے گا، ہاکذا۔ وخفہ عن ذی جرم، وخفہ عن ذی جرم جفا بالدلکی بالارض، اور مصلی کا موزہ پاک ہو جائے گا، وہیں پہ عطف ہے، عن ذی جرم، ایسی نجاست سے جو ذی جرم، جسم والی ہو، وہی گوبر ہے، پاخانہ ہے، جسم والی نجاست، جفا جو سوکھ گئی ہو، پاک کیسے ہو جائے گا؟ بالدلکی رگڑنے سے، بالارض زمین پر۔ ارے موزے پر یہ لگ گیا پاخانہ یا گوبر یہ، اور سوکھ گیا لگ کے، زمین پہ اسے رگڑ دیا موزے کو ہم نے، تو یہ پاک ہو گیا۔ وجوزہ، وجوزہ ابو یوسف فی رتبہ ای فی رتب ذی جرم، اور اس کو جائز قرار دیا ہے امام ابو یوسف نے تر جسم والی نجاست میں بھی، تر جسم والی نجاست میں۔ ابھی تو اوپر بات آئی تھی خشک کی، لیکن امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں اگر وہ نجاست تر بھی ہے تو پھر بھی وہ رگڑنے سے پاک ہو جائے گا موزہ۔ اذا بالغ، جب کہ وہ رگڑنے میں مبالغہ کر دے، وہ بھی یفتیٰ، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، کیونکہ آدمی چلتا ہے راستوں میں تو ظاہر سی بات ہے لگ ہی جاتی ہے اس طرح کی نجاست۔ وَأَمَّا لَا جِرْمَ لَهُ، اور پاک ہو جائے گا موزہ ایسی نجاست سے کہ جس کا جسم نہ ہو، بالغسل، دھونے سے، وہاں تو دھونا پڑے گا فقط صرف، ای یطہر الخف عما لا جرم لہ، پاک ہو جائے گا موزہ اس نجاست سے کہ جس کا جسم نہ ہو، جیسے کالبولی، پیشاب، ونحوی اور اس کے مانند، بالغسل، دھونے سے صرف۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وعن المنی بغسلہ، اور منی سے پاک ہو جائے گا دھونے سے، سواء کان رطبا او یابسا، خواہ وہ خشک ہو یا سوکھی ہو، خواہ وہ تر ہو یا سوکھی ہو۔
تو دھونے سے، او فرکن یا کھرچنے سے، او فرکی یا بیسی ہی یا اس کے خشک کو کھرچنے سے، یعنی اگر وہ خشک ہے جم گئی ہے کپڑے پہ تو اس کو کھرچ کر. ہذا اذا کان، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں کھرچنے سے جب وہ پاک ہوگا. کیا کیا شرائط آ گئے؟ ہذا اذا کان راس الذکر طاہرا، یہ اس وقت ہے جب کہ ذکر کا سرا پاک ہو، بان بالا بیں طور کہ اس نے پیشاب کیا، ولم یتجاوز البول عن راس مخرجہ، اور پیشاب نہ بڑھا ہو اس کے نکلنے کی جگہ سے، یا او تجاوزہ یا نکلنے کی جگہ سے تجاوز کر گیا ہو، واستنجا اور اس نے استنجا کر لیا ہو، تب جا کے ہے. ولا فرق بین الثوب والبدن فی ظاہر روایتی، اور کوئی فرق نہیں ہے بدن اور کپڑے کے درمیان ظاہر روایت میں. وفی روایت الحسن عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ سے حسن بن زیاد کی روایت میں ہے لا یطہر البدن بالفرق، کہ بدن پاک نہیں ہوگا کھرچنے سے. بدن پر اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اسے کھرچنے سے نہیں، بدن کو تو دھونا ہی پڑے گا. والسیف ونحوہ، اور تلوار، ونحوہ اور اس کے مانند چیزیں جیسے چاقو ہے، اسی طرح آئینہ ہے، یعنی جو نجاست کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا ہے، بالمسحی صاف کرنے سے وہ پاک ہو جائیں گے. والبساط، اور بستر بچھونا، یجری الماء علیہ لیلۃ، پانی کو اس پر جاری کرے گا ایک رات. والارض والآجر المفروش، اور زمین اور بچھی ہوئی اینٹیں، بالیبس، خشک ہو جانے سے پاک ہو جائیں گے. زمین ہے اس پہ ناپاکی گر گئی، یا اینٹ ہے جو بچھی ہوئی ہے، اب دھوپ نکلی اور وہ سوکھ گئی، خشک ہو گئی، وہاں سے بس وہ پاک ہو گئی جگہ. وذہاب الاثر، اور اس کے اثر کے ختم ہو جانے سے نماز کے لیے، اگر اس کا وہاں سے اثر بھی ختم ہو گیا تو نماز کے لیے وہ پاک ہو گئی. لا للتیمم، لیکن تیمم کے لیے نہیں. کہیں زمین پہ نجاست گری، اگرچہ وہ وہاں سے سوکھ گئی اور اس کا اثر چلا گیا، لیکن وہاں سے تیمم نہیں کریں گے، تیمم نہیں کریں گے. ہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اس پہ. ای یجوز الصلاۃ علیہما، یعنی جائز ہے ان پر نماز پڑھنا. ولا یجوز التیمم بہما، جائز نہیں ہے ان سے تیمم کرنا. وَقَذَا الْخُصُّ فِي الْمُغْرِبِ هُوَ بَيْتٌ مِّن قَصْبٍ وَالْمُرَادُ هَا هُنَا السُّتْرَةُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى السُّطُوحِ مِنَ الْقَصْبِ. اسی طرح خُص فی المغرب، یہ کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اسی طرح خشک کا حکم ہے، جو ابھی پیچھے حکم آیا ہے اینٹ کا اور زمین کا. اور یہ کیا ہے خشک؟ ہوا بیت من قصب، وہ بانس کا گھر ہے جو بانس سے بنایا گا. والمراد ہا ہنا السترۃ التی، اور مراد یہاں وہ سترہ ہے کہ جو چھت پہ ہوتا ہے، علی السطوح من القصب، بانس کی چھتوں پر ہوتا ہے. وشجر وکلأ قائم فی الارض، اور درخت اور گھاس جو زمین میں کھڑے ہوئے ہوں، زمین میں لگے ہوئے ہوں، یعنی زمین سے کاٹ کے ان کو ابھی الگ نہ کیا گیا ہو. لو تنجس، اگر ناپاک ہو جائیں، ثم جفا، پھر خشک ہو جائیں، طہورا، تو پاک ہو جائیں گے صرف خشک ہونے سے. یعنی جو زمین کا حکم ہے وہی ان کا حکم ہے. هو المختار، یہی پسندیدہ ہے. وما قطع منہما، اور جو کاٹ لیے گئے ان دونوں میں سے، بغسلہ، تو وہ پاک ہوں گے اس کو دھونے سے. وما قطع، جو کاٹ لیا جائے ان دونوں میں سے، درخت ہو یا گھاس ہو، تو وہ دھونے سے پاک ہوگا. لا غیر، نہ کہ خشک ہونے سے یا کسی اور چیز سے، کیونکہ اب زمین کے حکم میں نہیں رہا، وہ زمین سے الگ ہو گیا. لما ذکرہ، اس وجہ سے جو ذکر کیا گیا. لما ذکر تطہیر النجاسات
شرع فی تقسیمہا، جب مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کر دیا نجاستوں کے پاک کرنے کو تو اب شروع کر دیا نجاست کی تقسیم کو، علی الغلیظۃ والخفیفۃ۔ تو نجاست کی دو قسمیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ اس میں اختلاف تعریفات میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نجاست غلیظہ وہ ہے جو نص سے ثابت ہو اور کوئی دوسری روایت اس کے خلاف نہ پائی جا رہی ہو، اور خفیفہ وہ ہے کہ جس کے پاک اور ناپاک ہونے کی روایت پائی جا رہی ہو۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہ ہوا، اور صاحبین کے نزدیک غلیظہ وہ ہے جو بالاتفاق نجاست ہو، اور خفیفہ وہ ہے کہ جس کے نجاست ہونے میں اختلاف ہو۔ وَبَيَانُ مَا هُوَ عَفْوٌ مِّنْهُمَا، تو بیان شروع کر دیا، وَبَيَانَ شروع کر دیا تقسیم کو، فی تقسیم ما وفی بیان ما، اور اس کے بیان کو جو ان میں سے معاف ہے، جو ان میں سے معاف ہے، یعنی جو نجاست معاف ہے، کس قدر معاف ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ فقال وقدر الدرہم من نجس غلیظ کبول ودم وخمر وخرء دجاجۃ وبول حمار وہرۃ وفارۃ وروث وخصی وما دون ربع ثوب مما خف کبول فرس وما یوکل لحمہ۔ دیکھو نجاست غلیظہ ایک درہم کے بقدر معاف ہے، ایک درہم کے بقدر معاف ہے۔ نجاست غلیظہ میں کیا آئے گا؟ پیشاب، خون، شراب، مرغی کی بیٹ، گدھے کا پیشاب، بلی، چوہے کا پیشاب، روسن گوبر، لید، خسیون کے معنی لید۔ ایک درہم کے بقدر ہونے کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہتھیلی اندر کا حصہ ہے، اتنی اگر نجاست لگ گئی ہے تو وہ معاف ہے، تو وہ معاف ہے۔ اس سے زیادہ اگر لگ جائے تو پھر وہ معاف نہیں ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ اسی کا مطلب درہم بڑا ہوتا ہے کیا؟ درہم بس اتنا چوڑا، یہ اندر کی ہتھیلی۔ 10 روپے سے نہیں، آج والوں سے تھوڑے اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اور ایک درہم کے بقدر نجاست غلیظہ میں سے جیسے پیشاب، خون، شراب، مرغی کی بیٹ، خری دجاجتن و بول حمار و ہرۃ و فارۃ، گدھے، بلی اور چوہے کا پیشاب، و روسن و خانہ و خسین لید، وما دون ربع ثوب مما خف، اور چوتھائی کپڑے سے کم اس نجاست میں جو خشک ہو گئی ہو، جیسے کبول فرسن، یا مما خف جو نجاست خفیفہ ہو، جیسے گھوڑے کا پیشاب، وما یوکل لحمہ، اور ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، وخرء طیر، پرندے کی بیٹ، ایسے پرندے کی بیٹ، لا یوکل لحمہ، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، عفو معاف ہے۔ اب یہ خبر آئی ہے دونوں کی۔ وَإِن زادہ، اور اگر ان سے زائد ہو لا تو معاف نہیں ہے۔ قیل المراد بربع الثوب ربع ادنی ثوب، اور کہا گیا ہے کہ مراد ربع ثوب سے ادنا کپڑے کا ربع ہے، یعنی جتنے میں سطر چھپ جاتا ہو۔
یجوز فیہ الصلاۃ، جس میں نماز جائز ہو، وقیل ربع الموضع الذی، اور کہا گیا ہے کہ اس جگہ کا ربع مراد ہے اصابت النجاست، جس کو نجاست لگی ہے، کالذیل، جیسے دامن، والکم، آستین، والدخریس، اور کلی، وقدرہ ابو یوسف بشبر فی شبر، اور امام ابو یوسف نے اس کا اندازہ لگایا ہے ایک بالشت سے، واعتبر وزن الدرہم بقدر مثقال، اور اعتبار کیا جائے گا درہم کے وزن کا ایک مثقال کے بقدر، فی الکثیف، نجاست غلیظہ میں، ومساحتہ، اور اس کے ناپ کا اعتبار کیا جائے گا بقدر عرض کف فی الریق، بہنے والی نجاست میں ہتھیلی کی چوڑائی کے بقدر، المراد بعرض الکف عرض مقعر، رقیق تو پڑھا ہے، پھر رقیقی پتلا، جو پتلی نجاست ہے، فی الکثیفی جو گاڑھی ہے، اور مراد ہتھیلی کی چوڑائی سے عرض مقعر الکف، ہتھیلی کی گہرائی کی چوڑائی ہے، وہو داخل مفاصل الاصابع، اور وہ انگلیوں کے جوڑوں کے اندر کا حصہ ہے، ودم السمکی، اور مچھلی کا خون، لیس بنجس، ناپاک نہیں ہے، کیونکہ اس میں خون ہوتا ہی نہیں، وہ حقیقت میں خون نہیں ہے، جو بھی جانور رہتے ہیں سمندر میں، پانی کے جو جانور ہیں ان میں خون نہیں ہوتا ہے، ولعاب البغل والحمار، خچر اور گدھے کا لعاب یہ بھی ناپاک نہیں ہے، لا ینجس طاہرا، یہ پاک چیز کو ناپاک نہیں کریں گے، لأنہ مشکوک، اس لیے کہ مشکوک ہے، ان کا لعاب جو ہے تو مشکوک ہے، فالطاہر لا یزول بطہارتہ بالشک، تو طاہر چیز جو پاک چیز ہے اس کی طہارت زائل نہیں ہوتی ہے شک سے، وبول انتضح مثل رؤوس الابر، اور ایسا پیشاب جس کی چھینٹیں آ گئی ہوں سوئی کے ناکے کے برابر، لیس بشیء، تو وہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، جو باریک باریک چھینٹیں پڑ جائیں بدن میں پیشاب کی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وماء ورد علی نجس، اور وہ پانی وردہ جو وارد ہو گیا ہو کسی نجاست پر، نجیسن، تو وہ پانی بھی ناپاک ہے، اگر پانی کسی نجاست پہ لگ گیا وہ ناپاک ہو گیا، کعکس ہی، جیسا کہ اس کا برعکس، ایسے اس کے برعکس ہے، یعنی کوئی ناپاک چیز پانی میں ڈال دی، ارے پانی کو اس پہ ڈال دو، کوئی ناپاک چیز ہے اس پہ پانی ٹچ ہو کے آیا ہے تو ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے، ایسے ہی کوئی چیز پانی میں ناپاک ڈال دی، یا ایسے ہی کوئی پاک چیز ناپاک پانی میں ڈال دی تو وہ پاک چیز ناپاک ہو جائے گی، اس کے عکس کا مطلب یہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی پہلی صورت ہے کہ پاک پانی ہے، ناپاک چیز پر اس کو ڈال دیا جی تو اس پر لگنے سے وہ پاک پانی ناپاک ہو گیا، اس کا الٹا یہ ہے کہ وہ چیز پاک ہے لیکن پانی ناپاک ہے، تو اگر اس میں پانی میں وہ چیز ڈال دی تو ناپاک ہو جائے گی، ای کما ان الماء نجس فی عکسی، یعنی جس طرح کے پانی ناپاک ہے اس کے عکس میں، وہ ہوا ورود النجاست علی الماء، اور وہ نجاست کا پانی کے اوپر آنا ہے، پانی پاک ہے نجاست اس کے اوپر آ گئی، لا رمادن، نہ کہ راکھ، راکھ جو ہے تو یہ ناپاک نہیں ہے، لا رمادہ قذرین، گوبر کی راکھ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ راکھ بننے کی وجہ سے اب اس کی اصلیت حقیقت بدل گئی، وَمِلْحٌ كَانَ حِمَارًا، اور ایسا نمک بھی ناپاک نہیں ہے جو گدھا تھا، نمک کی کان ہے، گدھا اس میں مر گیا اور وہ پھر نمک ہی بن گیا تو اب اس کی حقیقت بدل گئی، ای لا یکون شیء منہما نجسا، ان میں سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی، وفی رماد القذف، اور گوبر کی راکھ میں خلاف الشافعی، امام شافعی کا اختلاف ہے، وَيُصَلِّي عَلَى ثَوْبٍ بِطَانَتُهُ نَجِسَةٌ، اور نماز پڑھ لے گا ایسے کپڑے پر کہ جس کا اندرونی حصہ ناپاک ہو، دو کپڑے ہیں اوپر نیچے سلے ہوئے نہیں ہیں لیکن نیچے والا اس میں ناپاک ہے تو اوپر والے پہ پڑھ سکتا ہے اندرونی، اِذَا لَمْ يَكُنِ الثَّوْبُ مُزَرَّبًا،
یعنی جب کہ وہ کپڑے سلے ہوئے نہ ہو. وعلی طرف بساتن طرف آخر منہ نجس، ایسے ہی بچھونے کے ایک کنارے پر جس کا دوسرا کنارہ ناپاک ہو. پڑھ سکتا ہے جہاں پڑھ رہا ہے وہ کنارہ پاک ہونا چاہیے. یتحرک احدہما بتحریک الاخر، ان میں سے ایک کو حرکت دینے سے دوسرا کنارہ حرکت کرتا ہو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اولا یا حرکت نہ کرتا ہو، یہ کوئی قید نہیں ہے. یہ کنارہ ہے بچھونے کا، یہ ناپاک ہے. یہ کنارہ ہے، یہ پاک ہے، اس پہ پڑھ سکتے ہو اگرچہ اس کو ہلانے سے وہ بھی ہل جاتا ہو. وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا، یہ بات کیوں کہ یہ حرکت والی، احترازاً عن قول من قال، اس شخص کے قول سے احتراز کرتے ہوئے جس نے کہا کہ نماز جائز ہوگی دوسرے کنارے پر جبکہ دونوں طرفوں میں سے ایک طرف حرکت نہ کرتی ہو دوسرے کو حرکت دینے. تو بعض نے قید لگائی ہے حرکت والے، اس لیے بتانا پڑا. وفی ثوب ظہر فیہ ندوۃ ثوب رطب نجس لف فیہ. لا کما یقطر شیء لو عسر، دیکھو ایسے کپڑے میں نماز نہیں ہوگی. وعلی طرف بساط آخر نجس، جس کے اندر ظاہر ہو جائے تر ناپاک کپڑے کی تراوٹ جس کو لپیٹا گیا ہو اس کے اندر، جس کو لپیٹا گیا ہو اس کے اندر. پہلے مثال سے بات سمجھو، ایک پاک کپڑا ہے اس کے اوپر ایک ناپاک کپڑا لپیٹ دیا، تو یہ جو اندر والا کپڑا ہے اس کے اندر ناپاک کپڑے کی تراوٹ آ گئی. اوپر والا گیلا ہے کپڑا، اندر والا سوکھا ہے، لیکن اس کا گیلا پن اس میں آ گیا اور اتنا آ گیا کہ اگر اس اندر والے کو ہم نچوڑیں گے تو ایک آدھ ٹپکا اس میں سے نکل جائے گا، ایک آدھ قطرہ اس میں سے ٹپک جائے گا. تو اب اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو ٹپک جائے اگر پانی پھر تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر صرف اثر ظاہر ہوا ہے تو پھر نماز پڑھنا جائز ہے. اب دیکھو وفی ثوب، اور اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے. یصلی وہاں اس کا تھوڑا ہے پیچھے، کون سے کپڑے میں؟ ظہر فیہ، جس کے اندر ظاہر ہو جائے ندوۃ ثوب رطب نجس، ایسے ناپاک تر کپڑے کی تراوٹ لف فیہ، کہ جس کو لپیٹا گیا ہو اس ناپاک کپڑے میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. اگر صرف تراوٹ ظاہر ہوئی ہے تو پھر تو نماز پڑھ سکتے ہیں. لا کما یقطر شیء، نہ کہ اس وقت جب کہ کوئی چیز ٹپک جائے، لو عسر، اگر اس کو نچوڑا جائے. ای ظہر فیہ ندوۃ، یعنی ظاہر ہو جائے اس کے اندر تراوٹ، بحیث لا یقطر الماء، اس طور پر کہ پانی نہ ٹپکتا ہو، لو عسر، اگر اس کو نچوڑا جائے. اور اگر ٹپک جائے گا تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا. چلو بھائی اتنے ہی رہنے دو.